بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تحریم نکاح المحرم و کراہت خطبتہ، حالت احرام میں نکاح اور پیغام نکاح کا شرعی حکم۔ وبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحذر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، باب تحریم نکاح المحرم و کراہت خطبتہ، حالت احرام میں نکاح اور پیغام نکاح کا شرعی حکم۔ حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ یہاں پر ایسی چند احادیث پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے حالت احرام میں نکاح کرنے اور کرانے کا حکم کیا ہے معلوم ہو جائے۔ اس سلسلے میں روایتیں دونوں طرح ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور نکاح کرانا بھی حرام اور ناجائز ہے، اور بعض احادیث ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا اور کرانا جائز ہے۔ چنانچہ پہلی روایت اور پہلی حدیث جو پڑھی گئی ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرمایا ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ خود نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کرائے، اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام دے۔ تو اس سلسلے میں احادیث کے مختلف ہونے کی وجہ سے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حالت احرام میں نکاح اور انکاح یعنی خود نکاح کرنا، خود شادی کرنا، یا دوسروں کی شادی اور نکاح کرانا یا پیغام نکاح دینا سب ناجائز ہے اور حرام ہے، اور دلیل ان حضرات کی یہی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اور حضرات احناف کے نزدیک حالت احرام میں نکاح اور انکاح اور خطبہ سب درست ہے، جائز ہے، یعنی خود نکاح کرنا، نکاح کرانا، پیام نکاح دینا سب درست اور جائز ہے۔ البتہ یہ کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے تعلقات یہ درست اور جائز نہیں، وہ تو کسی بھی حالت احرام میں کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے وہ۔ اور احناف کی دلیل وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو محرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ یہ روایت اسی باب کے تحت آخر میں نقل کی گئی ہے۔ احناف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور حدیث کو ترجیح دی ہے یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر۔ احناف نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح کیوں دی؟
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس باب میں جتنی احادیث آئی ہیں سب سے زیادہ صحیح حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری وجہ ترجیح یہ ہے، یہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تواتر کے ساتھ 20 سے زائد فقہائے تابعین سے بھی منقول ہے، اور ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے اس روایت کے متعدد شواہد نسائی، طحاوی وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اور رہ جاتی ہے بات کہ پھر ان روایات کا جواب کیا ہوگا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور انکاح دونوں سے منع فرمایا اور پیام نکاح سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو احناف ان روایات کو، ان احادیث کو کراہت پر محمول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نکاح کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، پیغام نکاح دے سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے، بس کراہت پر محمول کرتے ہیں اس کو۔ روایت دیکھیے کہ حضرت امام مسلم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے مالک پر، مالک روایت کرتے ہیں نافع سے، نافع روایت کرتے ہیں نبیہ بن وہب سے، ان عمر بن عبید اللہ، کہ عمر ابن عبید اللہ نے ارادہ چاہا ان یزوجا نکاح کرنا طلحہ ابن عمر کا بنت شیبہ بن جبیر، شیبہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، شیبہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے، فارسل الی ابان بن عثمان، تو انہوں نے ابان بن عثمان کے پاس کسی آدمی کو بھیجا، یحضر ذالکا، کہ وہ اس موقع پر حاضر ہو، وہو امیر الحج، اور حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج کے ذمہ دار تھے۔ فقال ابان، تو حضرت ابان نے فرمایا، سمعت عثمان بن عفان، کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان سے سنا، یقول، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينکح المحرم، کہ محرم نکاح نہ کرے، یعنی کسی کا نکاح نہ کرائے، ولا ينکح، اور نہ خود اس سے نکاح کیا جائے، ولا یخطب، اور وہ نہ نکاح کا پیغام دے۔ اگلی روایت دیکھیے، وبه قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع قال حدثني نبیہ بن وہب قال بعثني عمر بن عبید اللہ بن معمر وكان يخطب بنت شیبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح اخبرنا بذلك عثمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی والی ہی روایت ہے اور ترجمہ بھی وہی ہے، مطلب بھی وہی ہے۔ اس کے بعد والی روایت دیکھو، وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الاعلى وقال حدثني ابو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا حدثنا سعید عن مطر ويعلى بن حكيم عن نافع عن نبیہ بن وہب عن ابان بن عثمان عن عثمان بن عفان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب۔ پہلی والی روایت ہی ہے، مطلب بالکل وہی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وعمر الناقد وزہیر بن حرب جميعا عن ابن عینة قال زہیر قال حدثنا سفیان بن عینة عن ایوب بن موسیٰ عن نبیہ بن وہب عن ابان بن عثمان عن عثمان یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب۔ وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيہ بن وهب أن عمر بن عبید اللہ بن معمر
اراد ان ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح المحرم. پہلی والی ہی روایت ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابن نمیر واسحاق الحنظلی جميعا عن ابن عینۃ قال ابن نمیر قال حدثنا سفیان بن عینۃ عن عمرو بن دینار عن ابی الشعثاء ان ابن عباس اخبره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ وهو محرم. زاد ابن نمیر فحدثت به الزهري فقال اخبرني يزيد بن العاصم انه نکحها وهو حلال. یہ روایت حضرت عمر ابن دینار سے ابو الشعثاء سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ان کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا وہو محرم، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے. یہ روایت ہے اور یہ دلیل ہے احناف کی. اگلی روایت دیکھیے. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید ابي الشعثاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ وعنهم اجمعین انه قال تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وهو محرم. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا حالت احرام میں. یہ احناف کی دلیل ہے. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا جریر بن حازم قال حدثنا ابو فزارۃ عن یزید بن الاسم حدثتنی میمونۃ بنت الحارث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. یہ روایت یزید بن عاصم سے ہے وہ کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے حدیث بیان کی. یزید بن عاصم کہتے ہیں کہ حضرت میمونہ بنت حارث نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تزوجہا نکاح فرمایا. حلال ہونے کی حالت میں. اور یزید بن اسم کہتے ہیں وہ میری خالہ تھیں اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں.